نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ فرض علیکم الاربع، اللہ رب العزت نے تم پر 4 چیزیں فرض فرمائی ہیں. فمن جاء بثلاث لم یغنیان حتی یأتی بہن جمیعا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 4 چیزیں تم پر فرض کی ہیں. اقام الصلاۃ، نماز پڑھو، ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وصوم رمضان، ماہ مبارک کے روزے رکھو، والحج البیت، اور بیت اللہ شریف کا حج کرو. یہ 4 چیزیں. اب فرمایا فمن جاء بثلاث، جس نے 3 کو ادا کیا، 1 کو نہ ادا کیا، کوئی بھی 1 چھوڑ دیا، 3 ادا کیے. لم یغنین عنہ شیئا، تو ان میں سے کسی بھی 1 کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حتی، یہاں تک کہ یأتی بہن جمیعا، جب تک وہ چاروں کے چاروں ادا نہیں کرے گا کوئی 1 فائدہ نہیں دے گی. ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ کے ہاتھ کی 1 انگلی کاٹ دی جائے اور آپ سے کہا جائے کہ اب ہنسو. بدن تو سلامت نہیں، ہنسی کہاں سے آئے، خوشی کہاں سے آئے، تکلیف تو مسلسل ہو رہی ہے. بس ایسے ہی ارکان اسلام میں سے کسی 1 کو اگر آپ نے چھوڑ دیا، بقیہ کو اگرچہ ادا کر رہے ہیں، خوش اسلوبی سے کر رہے ہیں، لیکن حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے پیغام دیا کہ پھر وہ بقیہ بھی کوئی فائدہ نہیں دیں گی، اللہ قبول نہیں فرماتا. نماز کی باتیں ہم سال بھر تقریباً پڑھتے سنتے ہیں، رمضان المبارک کی بھی باتیں آ جاتی ہیں. اب حج جس شخص پر اللہ نے فرض فرمایا، صاحب نصاب ہے، وہ حج کرے. اب ہر ایک حج کا لائق نہیں ہوتا، مستحق نہیں ہوتا، لیکن زکوٰۃ تقریباً اکثر لوگوں پر، چاہے وہ صدقے کی شکل ہو، عشر کی شکل ہو یا زکوٰۃ کی شکل ہو، تقریباً اکثر لوگوں پر یہ فرض ہوتی ہیں. اب ان کی ضروریات بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر خدا نہ خواستہ سال بھر ہم خوب محنت سے نمازیں، خوب محنت سے ماہ مبارک کے روزے اور پیسے خرچ کر کے ہم حج بھی کرائے، یہ تو ہم نے 3 ارکان خوب اچھے طریقے سے ادا کیے، لیکن زکوٰۃ نہ ادا کی تو پھر 3 کا کوئی فائدہ نہ بچا.